کبھی بیچ میں ہوتا ہے اور کبھی اخیر میں ہوتا ہے. یہاں یہ اضافہ جو ہے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا یہ اخیر میں کہتے ہیں وما منا الا، نہیں ہے ہم میں کا کوئی مگر. کیا مطلب؟ یعنی ہر آدمی انسان ہے تو کچھ نہ کچھ کسی چیز کو دیکھ کر کے اس کی طبیعت کے اوپر خراب اثر پڑتا ہے. شاید بہت کم لوگ ایسے ہوں کہ جن کا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ ذرہ برابر بھی کوئی اثر نہیں پڑتا. ہاتھ کھجاتا ہے تو آدمی اتنا وہمی ہوتا ہے اچھا یہ دایاں ہاتھ کھجا رہا ہے کہ بایاں ہاتھ کھجا رہا ہے. آنکھ پھڑکتی ہے تو داہنی پلکیں پھڑک رہی ہے کہ بائیں کر رہی ہے، اوپر والی کر رہی ہے کہ نیچے والی کر رہی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ. لیکن اکثر آدمی اچھا مسلمان بھی ہو تو کچھ نہ کچھ نیچر ہے انسان کا کہ کبھی کسی چیز کو دیکھا تو ذرا سا اس کے قلب کے اوپر، دماغ کے اوپر کوئی چیز تاری ہوئی، آئی ایک جھلک دماغ پر آیا کہ ہو سکتا ہے نقصان کا ذریعہ. ماشاء اللہ. کہا وما منا الا، نہیں ہے کوئی آدمی مگر اس کے اوپر بدشگونی طاری ہوتی ہے. لیکن اللہ کو لیکن اللہ یذہبہ بالتوکل، مگر اللہ پر اگر توکل ہو، ایمان ہو، اعتماد، سچا ایمان اور یقین ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو توکل کی برکت سے لے جاتا ہے. فوراً ہی اگر دماغ میں یہ بات ہمارے بھی آپ کے بھی آ جائے، ماشاءاللہ عقیدہ توحید کا درس لے رہے ہیں، اگر بلی نے راستہ کاٹ دیا ذرا سا خیال آیا کہ شاید نقصان کا، استغفر اللہ، بلکہ ڈرائیور کو ایک دم تیز کرو، دیکھو جی بلی نے راستہ کاٹا ہے، ایک دم راستہ تیز کرو اور تیز چلاؤ، اللہ پر بھروسہ رکھو. تو اگر یہ بھروسہ ہے کہ انشاءاللہ اگر کوئی تکلیف مقدر میں ہوگی تو پہنچے گی، نہیں تو نہیں پہنچے گی. تو اس توکل کی برکت سے یہ جو اثر پڑا تھا آپ کے قلب پر، ذرا سا جو اثر آیا تھا تیرہ کا بدشگونی کا، ولیکن اللہ یذہب بالتوکل، اللہ تعالیٰ توکل کی برکت سے اس کو ختم کر دیتا ہے. یہ جو جملہ ہے یہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا. بہت اچھی بات کی. اور مسند احمد میں ایک روایت ہے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے، کون سا تیرہ شرک ہے اور کون سی بدشگونی حرام ہے جو انسان کو اس کے ارادے سے باز رکھے. جا رہا تھا سفر میں، کسی کام کا ارادہ کر رہا تھا لیکن رک گیا، انتہائی درجے کی حماقت کی اس نے، اور یہ حد درجہ سنگین بدشگونی ہے جو انسان کو اس کی حاجت اور ضرورت سے روک دے. کسی کام میں جا رہا تھا لیکن کسی چیز کو دیکھا اور بدشگونی لیتے ہوئے واپس آ گیا، اسے ارادہ ترک کر دیا، سمجھو اس نے شرک کیا. اور میں نے ابھی عرض کیا اہل علم کے اقوال کی روشنی میں کہ یہ شرک اصغر ہے. اگر آپ اس کو نقصان کا صرف ذریعہ سمجھتے ہو تو، اگر نقصان پہنچانے والا سمجھتے ہو تب تو شرک اکبر ہے، لیکن نقصان کا ذریعہ سمجھتے ہو تو شرک اصغر ہے. لیکن وہ تیرہ جو انسان کو اس کی حاجت سے، اس کی ضرورت سے روک دے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر خیال آیا لیکن آپ رکے نہیں، آیا اور آپ نے اس کو دماغ سے نکال دیا اور توکل اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے آپ آگے بڑھ گئے، اپنے کام میں جاری رہے، الحمدللہ وہ تیرہ شرک نہیں ہوگا. انسان کا نیچر ہے کچھ چیزوں سے متاثر ہوتا ہے، لیکن آپ نے فوراً اس کو دماغ سے جھٹک دیا، دل میں اس کو بیٹھنے اور متمکن ہونے، پیوست ہونے کا موقع نہیں دیا. جیسے خیال آیا آپ نے الحمدللہ اس کو رد کر دیا، ولا حول ولا قوت الا باللہ، یا اس طرح کی اور دعا پڑھ لیا. صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ، تو اگر کسی کے دل پر اس طرح کا خیال آئے، دماغ میں خیال آئے، دل پر اس طرح کا کھٹکا کچھ گزرے، تو اس کا کفارہ بتائیے کہ کیا ہے. اگر کوئی چیز دیکھے اور بدشگونی دماغ میں آئے کیسا کچھ ہو سکتا ہے، تو کہا آپ نے ایک دعا سکھائی. آپ نے کہا کہ یہ کہو اللہم لا خیر الا خیرک، اے اللہ نہیں ہے بھلائی مگر تیری بھلائی. لا الا نفی اور اس بات، لا الہ الا اللہ، وہی پیٹرن ہے، نہیں ہے بھلائی مگر تیری طرف سے. قسم اللہ پاک کی کسی کو کوئی بھلائی نہیں ہے، علم کی ہو، دولت کی ہو، اولاد کی ہو، کاروبار کی ہو، صحت کی ہو، کوئی بھی نعمت ہو وہ اللہ کی طرف سے. وما بکم من نعمت فمن اللہ، جس کے پاس بھی جو نعمت ہے صرف اللہ کی طرف سے. یا تو اللہ تعالیٰ تم کو بغیر کسی واسطے کے عطا کرے، یا کسی کو واسطہ بنا دے تمہارے لیے، لیکن واسطہ بھی وہی بناتا ہے. لا خیر الا خیر ولا طیر الا طیرک، اور طیر مانے پرندہ، یہ تطیر کا باب چل رہا ہے، نہیں ہے پرندہ مگر تیرا پرندہ، تیری مخلوق ہے. ہم کو کیا حق ہے کہ ہم نے الو کو منحوس سمجھ لیا؟ ہم کو کیا حق ہے کہ ہم بلی کو راستہ گزرتے ہوئے دیکھا تو اس کو منحوس جانا؟ ولا طیر الا طیرک، پرندہ تیرا پرندہ ہے، تو نے پیدا کیا، تو اس کو اڑاتا ہے. دائیں اڑے تو بائیں اڑے تو اس کے دل میں جو القاء کرتا ہے، جو بات دل میں ڈالتا ہے، پرندہ ادھر اترتا ہے. ادھر سے ڈانٹا اڑایا، آگے چلنے کے بعد دائیں بائیں اڑے گا، یہ اللہ اس کے دل میں ڈالے گا. لیکن ہم نے سمجھا وہ دائیں اڑ گیا تو اس سے ہم نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ ہمارا کام بن گیا، ہمارے لیے یہ نیک فعل ہے. ادھر گیا، یہ فعل کلمہ اچھا کلمہ ہے. اب یہیں پر میں ایک بات بتا دوں، میں شاید یہ بات دماغ سے نکل نہ جائے گفتگو. فعل آج بھی لوگ لیتے ہیں، قرآن مجید سے فعل لیتے ہیں. قرآن مجید فعل لینے کے لیے ہے یا پڑھنے کے لیے، معنی سمجھنے کے لیے اور عمل کرنے کے لیے؟ قرآن سے فعل لیتے. کیسا فعل لیتے؟ کھولا قرآن کو، پہلا حرف جس پڑھا جہنم کا ذکر ہے، کہا وہ بیکار ہو گیا، جہنم کے ذکر پر نظر پڑ گئی. اور جنت کا ذکر آیا، نیکوکاروں کا ذکر آیا، ایسے ہو رہا، کیسے الٹا بند کر کے ایسا رکھا ہوا، ایسے الٹ دیا. پہلی نظر جنت والی آیت پر پڑی، نیکو لوگوں کا تذکرہ ہو، کہا اچھا
یہ قرآن سے فال لیتے. یہ بالکل اس طریقے سے جیسے لوگ تیر سے فال نکالتے تھے, ایک طرح کی لکڑیاں رکھتے, ایک طرح کے تیر رکھتے, کسی پہ لکھتے ایفل کرو, دوسرے پہ مت کرو, تیسرے پہ کچھ نہیں لکھتا, ایک ہی طرح کی تیریں ہوتی, آنکھ بند کر کے تھیلے میں ہاتھ ڈالتے, ایک تیر نکالتے, دیکھا ایفل, او ٹھیک ہے کامیاب. لا حول ولا قوت. تو کہا اللہ طیروں کا نہیں ہے پرندہ مگر تیرا, یعنی پرندہ تیری مخلوق ہے, تو نے اس کو اپنے حکم کا تابع کر رکھا ہے, جدھر اڑائے تیری مرضی, ہم کون ہوتے ہیں اس سے فال بدفالی لینے والے. اور طیر کے معنی مقدر بھی, کسی کا بھی کوئی مقدر ہے, اگر نصیبہ جاگتا ہے, نوازشیں اس پر ہو رہی ہے تو تیری طرف سے ہو رہی ہے, اور کسی کو تکلیف ہو رہی ہے تو وہ بھی تیری طرف سے ہو رہی ہے. اور اللہ تعالیٰ کا جو بھی فعل ہے اس میں خیر ہی خیر ہے. یہ الگ بات ہے کہ وہ چیز ہمارے لیے نقصان دہ ہو یا اس میں ہمارے لیے کوئی دوسرے اعتبار سے فائدہ ہو. بظاہر ہم بیمار پڑ گئے تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ چیز ہمارے حق میں اچھی نہیں ہوئی, لیکن ہمارے گناہوں کا کفارہ ہو سکتی. جی ہم کو سنبھلنے کا اللہ نے موقع دیا ہے, تو کوئی شر پیدا ہوتا ہے اس کے اندر کوئی نہ کوئی خیر کا پہلو ضرور ہوتا ہے. بہرحال اگر بیمار کرنے کا بھی اللہ نے فیصلہ کیا, آپ کی گاڑی اللہ نے جلا دینے کا فیصلہ کیا, اس کے فیصلے میں کوئی شر نہیں. ہاں گاڑی کا جل جانا, آپ کا بیمار ہو جانا, یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہوا, تو آپ اس پہ صبر کرو, آپ اس کے اوپر صبر کرو. اور اگر راضی ہو کہ اللہ کی مرضی تھی, ٹھیک ہے صبر کرتے. بہرحال گفتگو انشاءاللہ تقدیر کے بیان میں جب کوئی موضوع آئے گا, ہماری کتاب میں ہے تقدیر کے اوپر ایمان لانا, تو اس میں یہ گفتگو آئے گی. اس وقت یہ آپ سے یہ کرنا تھا کہ ولا طیر الا طیروں کا نہیں ہے مقدر مگر تیرا لکھا ہوا, یعنی مقدر تو ہے, شے کو مقدر تو کرتا ہے, تقدیر تو نے لکھی ہے, تقدیر کا لکھنے والا تو ہے. نیکی یا بدی جو پہنچتی ہے وہ تیری طرف سے پہنچتی ہے, خیر محض تیرا فضل رہتا ہے, شر تیری ہی طرف سے آتا ہے, لیکن انسان کے گناہوں کا نتیجہ ہوتا ہے. ولا خیرہ الا خیرک, اللہم لا خیرہ الا خیرک. انشاءاللہ تعالیٰ ایک بریک لیتے ہیں, اس کے بعد گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ابھی وقفے سے قبل گفتگو چل رہی تھی, حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کی روایت آپ کے سامنے تھی کہ جو بدفعلی بدشگونی انسان کو اس کے مقصد سے, اس کے ارادے سے روک دے, یہ شرک. اور اگر کسی کے دل پر صرف طاری ہو, ایک خیال آئے اور انسان اس کو دماغ سے جھٹک دے, کوئی حرج نہیں. اور اپنے ایمان اور یقین کو مضبوط کرنے کے لیے, اپنے دماغ سے بدشگونی کے نظریے کو, عقیدے کو, تصور کو ہٹانے کے لیے اور اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے آپ نے ایک دعا سکھائی. انشاءاللہ اس دعا کا معنی بتا رہے ہیں, تاکہ اگر آپ اس کے معنی کو سمجھ کے اس دعا کو یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ بدفعلی اور بدشگونی سے بچ پائیں گے. تو کہا آپ نے کہ یہ کہو اللہم لا خیرہ الا خیرک, نہیں ہے بھلائی مگر تیری بھلائی, یعنی تو ہی بھلائی مقدر کرتا ہو, بھلائی تیری طرف سے آتی. ولا طیر الا طیرک, اور نہیں ہے کوئی مقدر مگر تیرا لکھا ہوا, تیری طرف سے تقدیر ہے, تو نے لکھا ہوا ہے. جو بھی ہماری تقدیر میں بھلا یا برا لکھا ہے وہ ہم کو ہونا ہی ہونا ہے, اس سے ہم بچ نہیں سکتے. یا ایک معنی یہ کہ ولا طیر الا طیرک, نہیں ہے پرندہ مگر تیرا پرندہ مخلوق ہے, وہ اس کا اڑانا, دائیں بائیں اڑانا یہ تیرا کام ہے, ہم اس سے بدشگونی نہیں لیتے. ولا الہ غیرک, ولا الہ غیرک, اور نہیں ہے کوئی معبود مگر تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اور دنیا میں جو بھی معبود کہے جا رہے ہیں اور ان کو دنیا معبود سمجھ رہی ہے, الہ سمجھ رہی ہے, آلہہ کہہ رہی ہے معبودان, تو باطل معبودان ہے, حق معبود نہیں ہے. اس لیے ہم جب معنی کرتے ہیں لا الہ الا اللہ کا, تو کیا معنی کرتے ہیں؟ لا الہ یعنی لا معبود بحق الا اللہ, لا معبود حق الا اللہ, معبود برحق کوئی نہیں ہے اللہ کے سوا. جتنے معبودان ہیں جن کو دنیا معبود بنائی ہوئی ہے اللہ کے علاوہ, اگرچہ وہ معبود کہے جا رہے ہیں لیکن وہ حق نہیں ہے, باطل ہے. معبود برحق صرف اللہ ہے. تو دیکھیے کتنا پیارا جملہ ہے, اللہم لا خیر الا خیرک, نہیں ہے بھلائی مگر تیری بھلائی, تیری طرف سے. ولا طیر الا طیرک, نہیں ہے کوئی مقدر مگر تو لکھتا ہے, اچھا یا برا جس کے نصیب میں جو لکھا ہے وہ تو لکھتا ہے. ولا الہ غیرک, اور تیرے علاوہ کوئی پرستش کے لائق نہیں ہے. اس حدیث کی سند میں بھی اہل علم نے کلام کیا, کیونکہ اس میں ابن لہیہ نام کا راوی ضعیف ہے, لیکن ابن لہیہ سے ان لوگوں نے روایت کی ہے جن کی روایت صحیح ہوتی ہے. یہ علمی گفتگو ہے, ہم صرف یہ اشارہ کریں کہ اہل علم نے کلام کیا سند پر, لیکن الحمدللہ حدیث صحیح. وباللہ تعالیٰ توفیق. یہ باب ما جاء فی التطیر کا باب یہاں ختم ہوا, اور انشاءاللہ ہمارے پاس جو وقت بچا ہوا ہے اس میں ہم آپ سے سوال جواب کا سیشن کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جب زکریا علیہ السلام نے اپنے خاندان والوں سے تنازع کیا مریم علیہ السلام کو اپنے ساتھ میں رکھنے کے لیے, تو یہ فیصلہ ہوا کہ فال نکالا جائے. تو فیصلہ یہ ہوا کہ جس کی قلم اگر پانی میں ٹھہر گئی تو اسے مریم علیہ السلام کو دے دیا جائے گا. تو یہ فال نکالنا کیسے ممکن ہوا؟ یہ ایسا کچھ نہیں ہے. ان کے زمانے میں یہ شکل تھی فال نکالنے کی یا فیصلہ کرنے کی, ایک شکل یہ تھی. اور حضرت زکریا علیہ السلام کے حق میں اللہ نے یہ فیصلہ کیا تھا, لیکن پانی کا بہاؤ تو بہت چیزوں کو بہا لے جاتا ہے,
اب اس کے اوپر کھڑا کر دینا یہ اس نبی کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ تھا، اور ان کا قلم رک گیا، تو وہ چیز ان کی حد تک تھی۔ ہمارے یہاں جو فعل کا طریقہ ہے وہ کوئی طریقہ نہیں ہے، ہمارے یہاں فعل کی تفسیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکلمۃ الطیبہ، اچھی بات جو آدمی کو سننے میں اچھا لگے اور جس سے اس کا دل کشادہ ہو، دماغ خوش ہو، اور کسی کام کے کرنے کے اندر شوق اور رغبت بڑھے، تو یہ فعل ہے۔ فعل کسی طرح سے نکالنا، چاہے تیر کے ذریعے یا قرآن کھول کر کے یا چلو آنکھ بند کر کے کسی ایک لفظ پر ہاتھ ڈالو، اچھے لفظ پہ ہاتھ پڑا جائے، یہ سارے گورکھ دھندے، یہ کوئی فعل کی شکل نہیں ہے ہمارے یہاں۔ فعل کلمہ طیبہ، آپ نے کہا یا رسول اللہ ومل فعل، اے اللہ کے نبی فعل کیا ہے؟ تو آپ نے کہا الکلمۃ الطیبہ، اچھی بات بولو کسی کو سننے میں اچھے لگے۔ اگر آپ کسی کو کہتے اے پیارے بھائی، اے اچھے بھائی، اے نیک مرد، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو لگے گا کہ اس نے نیک کہا ہے ہم کو۔ اگر نیک نہیں بھی ہوگا تو اس کا شوق پڑے گا کہ ہم کو لوگ نیک سمجھتا ہے، ہم نیک نہیں ہیں، ہم کو نیک بننا چاہیے۔ تو آپ پیارا سا کلمہ کہیے تاکہ بولنے بھی آپ کو اچھا لگے، سننے والے کو بھی اچھا لگے، اس کے اندر اصلاح ہو، شوق بڑھے خیر کی طرف۔ تو یہ فعل ہے، نہ کہ فعل کی کوئی شکل ہے۔ واللہ تعالیٰ عالم۔ جی السلام علیکم اور رحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کسی لوگ ویسا بھی ہے جو اللہ اور آخرت کی دوا میں وشواس کی باتیں کرتے، مگر اسی لوگ اس دنیا میں اتنا برائیاں کام کرتے جو مسلمان کو بدنام کرتے۔ تو شیخ صاحب سے گزارش ہے ہم لوگوں کو اگر اس بارے میں کچھ فرما دیتے تو اچھی ہو۔ موضوع سے تو متعلق سوال نہیں ہے، اللہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اس کے باوجود بھی گناہ غلطی کرتے ہیں، بدماشی کرتے ہیں، دہشت پھیلاتے ہیں۔ یقیناً یہ لوگ دین کے لیے، اسلام کے لیے، قرآن و سنت کے منہج کے لیے، پوری مسلم کمیونٹی کے لیے عیب ہیں، بدنما داغ ہے، دبا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اچھی سمجھ عطا فرمائے اور ان کے عملوں کی اصلاح فرمائے۔ عقیدے کے ساتھ ساتھ عمل کی درستگی ہے۔ حقیقت یہ کہ اگر صحیح عقیدہ آ جائے تو انشاءاللہ صحیح عمل بھی آئے گا۔ عقیدہ صحیح نہیں آتا، آدمی قرآن حدیث کے منہج سے واقف نہیں ہوتا، ایک غلط چیز کو اپنے حساب سے ڈیل کرتا ہے، سمجھتا ہے کہ یہ کام ہم اچھا کر رہے ہیں، کام کر رہا ہے دہشت گردی کا، اس کو جہاد کا نام دیتا ہے۔ تو یہ اس کی غلط سمجھ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اچھی سمجھ عطا فرمائے۔ آپ نے بہت اچھا سوال کیا، اس لیے میں نے اس کو مناسب سمجھا کہ جواب دیں۔ تو آدمی کو چاہیے کہ اپنا قول و عمل شریعت کے مطابق، عقیدہ بھی درست رکھے، عمل بھی درست رکھے، قرآن حدیث کے مطابق رکھے، کیونکہ دین یا توحید یا اسلام صرف عقیدے کا نام نہیں، عقیدے کے ساتھ ساتھ عقیدے کا عمل بھی ہے، اس کے مطابق قول کا، اقرار کا، اعتقاد کا اور عمل کا نام ہے۔ تو آپ کا عقیدہ اللہ پر ہونا چاہیے، رسول پر ہونا چاہیے، اور اسی طریقے سے اس کا اقرار بھی زبان سے ہونا چاہیے اور عمل بھی قرآن و سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ اور انشاءاللہ مسلمان دنیا کے لیے باعث رحمت ہے، اس کو دوسروں کے لیے باعث رحمت ہونا چاہیے، باعث زحمت نہیں ہونا چاہیے۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام۔ کوئی بھی انسان جو کام کرنے جاتا ہے وہ پہلے سوچتا ہے کام ہوئے گا کہ نہیں، تو شک پیدا ہو جاتا ہے۔ تو میں مولانا کے پاس جاتا ہوں اور وہ کچھ یہ کر دیتے ہیں، ہاں کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، یہ صحیح جائز ہے؟ اللہ اکبر۔ یہی بات تو غلط ہے کہ آپ کسی مولانا کے پاس گئے کہ میں کوئی کام کرنا چاہتا ہوں، میرے دماغ میں تردد ہے کہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، تو وہ مولانا کون ہوتا ہے جو بتا دے گا کہ ہوگا؟ کیا وہ غیب جانتا ہے؟ وہ بتا دے گا؟ آپ کو سمجھنا چاہیے، اپنا دماغ استعمال کریں کہ وہ کون ہوتا ہے کہ میرا کام ہوگا کہ نہیں ہوگا، یہ انجام تو اللہ ہی جانتا ہے۔ ہم کو صحیح کام کرنا ہے، اپنا اسٹرگل کرنا ہے، محنت کرنا ہے، اللہ نے مقدر کیا ہوگا تو کامیاب ہوں گے، نہیں مقدر کیا ہوگا ہم تقدیر کے فیصلے پہ راضی رہیں گے، لیکن کم سے کم اتنا اطمینان تو ہوگا کہ ہم نے اپنی محنت میں کوئی کمی نہیں کی۔ مولانا کون ہوتا ہے جو آپ کو بتائے؟ ظاہر ہے کہ وہ ابھی جو بھائی نے پوچھا کہ فال نکالے گا، وہ غیر شرعی طریقہ ہوگا، اٹکل پچی ہوگا، اور آپ کا ایمان خراب ہوگا کہ اچھا یہ مولوی آگے کی بات بھی بتاتا ہے، ارے یہ بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، کشف و کرامت ہوتی ہے، یہ آگے کی بات بتا دیتے ہیں، اور اس کی وجہ سے وہ خود بھی گمراہ ہو رہا ہے، دوسرے کو گمراہ بھی کر رہا ہے۔ جو اللہ کے متقی بندے ہیں، صالحین بندے ہیں، وہ اس طریقہ سے اپنے کشف و کرامت کا دعویٰ نہیں کرتے، یا غیب کی خبریں نہیں بیان کرتے، یا آگے کے لیے پیشین گوئیاں نہیں کرتے تاکہ لوگ ان کے تعلق سے گمراہ نہ ہو۔ اللہ کے بندے نیک عمل کرتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں کہ معلوم نہیں یہ ہمارا عمل قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سادات الاولیاء ہیں، اولیاء کے سردار ہیں، صفوں کے اندر نماز پڑھتے تھے تو اللہ کے عذاب سے روتے تھے کہ ہچکی بچ جاتی تھی۔ اور اسی طریقہ سے کئی اور صحابہ کے متعلق آیا ہے کہ وہ بستر پر کروٹیں لیتے لیتے رات گزارا کرتے تھے۔ لیکن اب یہاں اس طرح کا جو گورکھ دھندا ہے، اس سے آدمی خود بھی گمراہ ہوتا ہے، اور جس سے پوچھتا ہے وہ بھی اپنے تئیں یہ سمجھتا ہے کہ وہ بڑا پہنچا ہوا بزرگ ہے، لوگ اس کے پاس آتے ہیں اور مستقبل کا حل دریافت کرتے ہیں۔ یہ انتہائی درجے کی بدعقیدگی ہے، اس سے پرہیز کیجیے۔ وَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اگر نیکی کا ارادہ ہے، اچھے کام کا ارادہ ہے، جائز کام ہے، اللہ پر بھروسہ کرو اور کرو۔ تقدیر کو کسی نے نہیں جانا، جب کر لوگے تو پتہ چلے گا کہ تمہاری تقدیر میں لکھا ہوا تھا ہونا یا نہیں ہونا، یہ تم کو بعد میں پتہ چلے گا، لیکن ابھی کسی کو تمہاری تقدیر نہیں معلوم، تم کو بھی نہیں معلوم۔ ہم مثال کے طور پر یہ دے رہے ہیں کہ ہم آج کے درس میں آپ سے
2 مجلس میں گفتگو کریں گے. اللہ تعالیٰ نے 3 مجلس کی گفتگو کی توفیق دی. ہم نے جب یہ 3 مجلس گزار لی تو مجھے پتا چلا کہ اچھا آج میرے مقدر میں 3 مجلسوں میں آپ سے خطاب تھا. ہم اس سے پہلے نہیں جانتے تھے کہ ہم 3 کریں گے کہ 2 کریں گے. ہم 2 کا ارادہ کر کے آئے تھے, اللہ کی مرضی تھی نہیں آج 3 ہونا ہے تو الحمدللہ 3 ہو گیا. تو آپ اپنے حالات کو نہیں جانتے, آپ کو جائز کام کرنا ہے, نیکی کا کام کرنا ہے, جائز کام کرنا ہے, جائز طریقے سے کرنا ہے. بھروسہ اللہ پہ رکھیے, انجام اللہ کے ہاتھ میں انشاءاللہ بخیر ہوگا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خوابوں کی تعبیر جاننا کیا شرک ہے؟ نہیں, خوابوں کی تعبیر جاننا شرک نہیں ہے, لیکن اہل علم سے پوچھنا چاہیے, اور جس کو تعبیر کا علم ہو. انشاءاللہ جس کے پاس جتنا زیادہ علم ہوتا ہے, زیادہ دین اور تدین اور تقوی ہوتا ہے, اس کی تعبیر اچھی ہوتی ہے. لیکن ایک تو ظاہر ہے کہ تعبیر ہی ہے, استنباط کرتا ہے, سوچتا ہے اس خواب سے یہ نتیجہ اخذ ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ تعبیر اس کی صحیح بھی ہو, غلط بھی ہو, لیکن خواب کی تعبیر کا علم غلط نہیں ہے. لیکن اٹکل پچو کرنا, تو جو صاحب علم ہوتا ہے, صاحب دین اور تقوی ہوتا ہے, وہ خواب کو اور تعبیر کو ملاتا ہے کہ اس نے یہ دیکھا, اس سے یہ پیغام جاتا ہے, یہ دیکھا یہ پیغام جاتا ہے. تو ہر کسی سے نہیں کرنا چاہیے, اور اگر برا خواب دیکھا ہے تو اس کا ذکر نہیں کرنا چاہیے, اللہ تعالیٰ سے معذرت کرنی چاہیے, توبہ استغفار کرنا چاہیے اور اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بڑا عالم ہے, قرآن و سنت کا عالم ہے, صاحب علم, صاحب ظہور و تقوی ہے, تو آپ اگر اس سے پوچھتے ہیں تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے. اور اس کو بھی زبردستی کی تعبیر نہیں کرنی چاہیے. اگر خواب کی تعبیر نہیں سمجھ میں آ رہی ہے تو پھر اس پہ ہاتھ نہیں ڈالنا کہ بھائی مجھے نہیں معلوم. اللہ السلام علیکم. السلام اللہ. شیخ, میں اکثر دیکھا ہوں کہ کام کوئی شروع کرنے سے پہلے استخارہ کرتے ہیں, وہ کہاں تک صحیح ہے؟ یہ مسنون طریقہ ہے کہ کوئی اہم کام آپ کریں, شادی کریں, کوئی کاروبار کریں, کسی سے شراکت کریں کاروبار کے اندر, تو آپ استخارہ کریں, اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنا. کیونکہ آدمی غیب نہیں جانتا, کام کے انجام کو نہیں جانتا. کام بڑا ہے اور اس میں فائدہ اور نفع کا دونوں پہلو ہے. کہ بعض لوگوں سے مشورے بھی کر لے, لیکن اگر اس کے بعد بھی کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے اور بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ کام ٹھیک ٹھاک ہے, گناہ کا کام نہیں ہے, لیکن کوئی بڑا کام ہے, کسی عورت سے شادی کرنی ہے, الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہے, لیکن انجام اللہ جانتا ہے, تو آپ اگر استخارہ کرتے ہیں اور دل میں اطمینان پاتے ہیں تو الحمدللہ یہ اچھی چیز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم استخارہ کی تعلیم دیا کرتے تھے, اور یہ گویا ایک طرح سے یہ شریعت کا ایک طریقہ ہے اپنے دل کو مطمئن کرنے کے لیے. تو سچے دل سے اللہ کی طرف توجہ کرتے ہوئے آدمی 2 رکعت نماز پڑھے, اور تحیات کے اخیر میں یا نماز کے بعد جو استخارہ کی مسنون معروف دعا ہے اس دعا کو پڑھنا چاہیے. اور جو مقصد ہے, جو کام کرنا چاہتا ہے, اس کام کا نام لے کے, اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر, اللہ تو جانتا ہے کہ اگر یہ کام, اگر تو جانتا ہے کا مطلب کہ تو جانتا ہی ہے, یعنی اگر یہ کام جو ہم کر رہے ہیں اگر تو جانتا ہے کہ وہ میرے حق میں بہتر ہے تو میرے لیے آسان کر, ورنہ جو کام بھلائی کا ہو اس کو میرے لیے آسان کر دے. تو یہ استخارہ کا مفہوم ہے, اور آدمی اللہ تعالیٰ کے علم سے علم حاصل کرتا ہے, قدرت سے قدرت حاصل کر رہا ہے, اور علام الغیوب سے رائے طلب کر رہا ہے. تو یہ ایک اچھی شکل ہے, اس کو کرنا چاہیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شیخ, استخارہ کرنا تو مسنون ہے, لیکن استخارہ کروانا, جیسے کہ لوگ ٹی وی پہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ شیخ کو بولتے کہ استخارہ کر کے دو, پھر وہ دوسرے دن بتاتے کہ ہاں آپ یہ کام کرو یا مت کرو. نہیں, بہتر یہی ہے کہ آدمی استخارہ کرے. جب کوئی آدمی کام کرے تو اس کو خود استخارہ کرنا چاہیے. وباللہ تعالیٰ توفیق, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ اللہ یا ربی یا اللہ, اللہ یا ربی.